فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والموحدين والنار للكافرين والمشركين والمنافقين والناكسين والقاسطين والمارقين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العربي المكي المدني البطهي الأبتهي الكوكب الدري النور المضيء حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعداء الله وعلى أعدائهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. صلوات علی محمد وعلی محمد. سورہ نور کی آیت نمبر 36 اور 37 دونوں آیتیں مبتدا اور خبر کے اعتبار سے مقدم اور مؤخر ہیں. اس آیت شریفہ میں کچھ ایسے بیوت کی تعریف کی جا رہی ہے جن بیوت کے اوصاف اس آیت میں ذکر ہوئے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کی مدح کی جا رہی ہے جن کے صفات بھی بعد والی آیت میں ذکر کیے جا رہے ہیں. مبتدا مؤخر ہے، خبر اس کی مقدم ہے. در حقیقت مفہوم آیت اس طرح سے پیش ہونا مناسب لگتا ہے نحوی اعتبار سے کہ رجال فی بیوت، بیوت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ جا رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ گھر کی جس کے اندر اللہ کے اذن سے اس کے نام کی چرچا ہوتی ہے، صبح و شام اس کا ذکر ہوتا ہے، جس میں رہنے والے صبح و شام اللہ کی مدح و ثنا اور ستائش میں لگے رہتے ہیں. تو وہاں پہ صرف بیت کی وجہ بیت کے سلسلے میں بیوت کے سلسلے میں یہ کہا گیا
کہ یہ وہ بیوت ہیں، یہ وہ گھر ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے اذن سے رفع و ذکر خداوند متعال ہوتا ہے بالغدو والآصال، صبح میں بھی شام میں بھی۔ صبح و شام جن بیوت میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ بیوت ہیں کہ جس کے اندر رجال، اگلی آیت میں 37ویں آیت میں کہا جا رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ان گھروں میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن گھروں میں رہنے والے لوگوں کو اولاً تو رجال مرد کہا گیا ہے، جمع کا صیغہ، اور ان مردوں کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں نہ تو تجارت اور نہ ہی بیع و شراء ذکر الہی سے غافل نہیں کرتے۔ لا تلہیہم تجارت ولا ذکر عن بیع اللہ، بیع عن ذکر اللہ، نہ بیع و شراء نہ تجارت کے معاملات انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں۔ اور کیا؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے قیام میں تجارت اور بیع و شراء انہیں مشغول نہیں کر دیتے کہ یہ نماز کو قائم نہ کر سکیں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ بھی ادا کرنے میں یہ پیش ہوتے ہیں، نہ تجارت نہ کوئی بیع و شراء انہیں نہ ذکر الہی سے غافل کرتے ہیں، نہ نماز کے اقامہ کرنے سے غافل کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انہیں غافل کرتے ہیں۔ یخشون، یہ لوگ اللہ سے صرف ڈرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو جملہ صلاۃ محمد علیہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ اس دن سے خوف میں خشیت میں ہوتے ہیں جس دن دل بھی چینج ہو جائیں گے، آنکھیں بھی بدل جائیں گی۔ یہ دو آیتیں آپس میں مرتبط ہیں، میں نے کہا نحوی اعتبار سے مقدم اور مؤخر ہیں۔ رجال کی صفت ذکر کرنے کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ رجال ان گھروں میں ہیں کہ جن گھروں میں ہمیشہ ذکر الہی ہوتا ہے، صبح و شام ذکر الہی ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام اپنی بزم میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، دو مخالف ہماری نظر میں انس ابن مالک اور بریدہ، یہ دونوں پیغمبر سے نقل کرتے ہیں کہ ایک غیر معروف شخص، نام کسی نے ذکر نہیں کیا ہے، ایک غیر معروف شخص بزم پیغمبر میں موجود ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول سے کہتا ہے رجال کی صفت تو واضح کرتی ہے کہ جو ہمیشہ ذکر خدا کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ عطا کرے، اللہ کا خوف اسے ہو، اس دن کے خوف میں کہ جس دن لوگوں کے قلوب چینج ہو جائیں گے، دل بدل جائیں گے، آنکھیں چینج ہو جائیں گی، وہ رجال کے بارے میں نہیں پوچھتا ہے ایو بیوتن ہاذہی، اے اللہ کے رسول میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ ان گھر میں رہنے والے بھی پیارے ہیں، ان کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں، اور یہ گھر بھی اتنا پیارا ہے کہ اس میں اللہ کے نام کی صبح و شام مالا جپی جاتی ہے، ذکر الہی ہوتا ہے۔ غیر معروف شخص، انس نے بیان کیا، بریدہ نے بیان کیا کہ یہ غیر معروف شخص تھا، اس نے کھڑے ہو کر کے یہ سوال کیا یا رسول اللہ ایو بیوت ہاذہی، یہ کون سے گھر ہیں؟ پیغمبر اسلام نے، بہت توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام نے براہ راست بغیر کسی مقدم و مؤخر کے صرف اتنا کہا بیوت الانبیاء، یہ وہ گھر ہیں کہ جو انبیاء کے گھر ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، انبیاء کے گھر، جمع کا صیغہ، بیوت کا اضافہ ہے انبیاء کی طرف، تو جب بھرے مجمع میں پیغمبر اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ جس گھر کی تعریف کی جا رہی ہے، جن گھر والوں کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے بلکہ انبیاء کے گھر ہیں، تو اب تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کسی غیر نبی کے گھر کی طرف اشارہ کیا جائے۔ یہ مہک کی وجہ سے اور مجھے پانی کی بھی ضرورت ہے۔
اصحاب کے مجمع میں اس نام غیر معروف شخص نے سوال کر کے یہ پوچھ لیا مولا سے، پیغمبر اسلام سے، یہ کون سے گھر ہیں؟ پیغمبر نے کہا بیوت الانبیاء ہے۔ لیکن اب ایک معروف شخص صاحب اٹھے، ایک بہت قریبی رشتہ دار پیغمبر کے اٹھے، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اشارہ بھی کرتے ہیں یاد رہے۔ پیغمبر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا بیوت الانبیاء، حضرت آدم سے شروع کریے ہمارے نبی تک۔ تو جب بیوت انبیاء کہہ دیا تو اب غیر انبیاء کے گھر کی طرف اشارہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن یہ بزرگوار مسلمانوں کے نزدیک بڑے معتبر صحابی، صلوات پہ محمد علیہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ازواج نبی کے حجرات جو مسجد کے قریب بنے ہوئے تھے، علیکم السلام، ایک میں کوئی امی جان، دوسرے میں کوئی امی جان، تیسرے میں کوئی امی جان، چوتھے میں حجرات نبی کے لیے قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک تو حجرات کی نسبت دی ہے ازواج کی طرف، لیکن دوسری روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ اے ایماندار لوگو، اے صاحبان ایمان، دیکھو نبی کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا۔ حجرات ازواج کو حجرات ازواج بھی کہا گیا ہے اور حجرات النبی بھی کہا گیا، صلی اللہ علیہ محمد۔ حجرات النبی بھی کہا گیا ہے۔ تو اس بزرگوار کو چاہیے یہ تھا کہ اگر اسے آدم کا گھر معلوم نہیں، نوح کا گھر معلوم نہیں، ابراہیم کا گھر معلوم نہیں، موسیٰ کا گھر معلوم نہیں، عیسیٰ کا گھر معلوم نہیں، تو فخر الانبیاء کے، اشرف النبیین کے گھروں کو جانتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی بیٹی کے گھر کی طرف اشارہ کرتا، کیا یہ بھی بیوت الانبیاء میں سے ہے؟ اپنے ساتھی کی بیٹی کی طرف کے گھر کی طرف اشارہ کرتا، نہیں عزیزو، 9 گھر اطراف میں ایک دوسرے کے پہلو میں گھر حجرات نبی بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بدبخت صحابی نے ہماری آنکھیں کھول دی کہ غیر نبی کا گھر بھی اتنا مقام و مرتبہ پا جاتا ہے کہ وہ بیوت انبیاء شمار ہوتا ہے۔ اشارہ کرتا ہے ایک بیت کی طرف جہاں 3 یا 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک خاتون ہے، ایک مرد ہے۔ مبتدا و خبر میرا ذہن میں رہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ پہلے اس نامعلوم شخص نے پوچھ لیا یہ کون سے گھر مراد ہیں، پیغمبر نے برجستہ بیان کر دیا کہ یہ بیوت انبیاء ہیں، غیر انبیاء کے بیوت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن بڑے میاں کھڑے ہو کر کے پوچھ رہے ہیں یہ جو گھر ہے کیا یہ بھی ان گھروں میں سے ہے؟ کون سا گھر؟ علی و بطول علیہ السلام کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کیا یہ بھی ان گھروں میں سے ہے جنہیں بیوت انبیاء کہا جاتا ہے؟ سوال کرنے والا خوب اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے کہ یہ حجرات نبی ضرور ہیں، مگر ان میں دن بھر ذکر خیر نہیں ہوتا، یاد الہی نہیں ہوتی، صبح و شام ذکر الہی کا تذکرہ ہے۔ کبھی پیالہ پھوڑا جا رہا ہے، کبھی اسید کا برتن چھٹکایا جا رہا ہے، کبھی شوہر سے تو میں کی جا رہی ہے۔ کسی بھی حجرہ رسول کی طرف، حجرہ نبی کی طرف اشارہ نہیں کیا، اشارہ کیا تو حجرہ امیر المومنین کی طرف، حجرہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی طرف، اور کہتا ہے من ہذا البیوت اہذا من تلک البیوت، کیا یہ بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ رسول خدا نے برجستہ فرمایا ہوا من افاضلہا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں،
حضرت آدم کا بھی جو بھی بیت رہا ہو، حضرت یوسف کا، حضرت ابراہیم کا، بقیہ انبیاء کا، وہ بیوت انبیاء ہیں، مگر بیوت انبیاء میں بھی دلال قسم کی عورتیں آ گئی تھیں۔ اگر عورتوں کی بنیاد پر بیوت قابل تعریف ہوتا تو حضرت نوح کا بیت، حضرت لوط کا بیت پاک صاف رہتا، ایسی ازواج نہ پہنچتی جو کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین مگر خیانت کرنے والی تھی۔ تو انبیاء کے بیت انبیاء کی ازواج سے قابل تعریف نہیں ہوتے، ذکر الہی سے قابل تعریف ہوتے ہیں۔ اور یہیں سے یہ بات آشکار ہو گئی، ہر نبی کا بیت بیوت النبی بیت النبی ہے، لیکن پیغمبر نے یہاں بیت النبی نہیں کہا ہے، من افاضلہا، سب سے بہترین گھر، سارے انبیاء کے بیوت میں سب سے بہترین گھر یہ گھر ہے کہ جس کے اندر رجال رہتے ہیں، حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک مرد ہے ایک خاتون ہے۔ میں آپ لوگوں کی بہت توجہ چاہتا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا؟ فی بیوت اذن اللہ، اس کے بعد دوسری آیت میں کیا کہا جا رہا؟ رجال، یعنی فی البیوت رجال، رجال فی البیوت، مبتدا و خبر کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اس گھر میں ایسے لوگ رہتے ہیں، مرد رہتے ہیں کہ جن مردوں کو بیع و شراء، تجارت وغیرہ ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی، صبح و شام ذکر الہی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل بھی چینج ہو جائیں گے، آنکھیں بھی چینج ہو جائیں گی۔ بہت توجہ، یہ تو مرحلہ ہے سوال کرنے والے کا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو کھڑا کیا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ یہ کھڑا ہو اور یہی سوال کرے کہ کیا یہ بیوت نبی میں سے ہے، تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ اس بیت کے اوپر کسی کو آگ و لکڑیاں دے کر کے مت بیچنا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ توجہ، لفظ استعمال ہوا ہے رجال کا، جبکہ ایک ہی مرد ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے، جو چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایک خاتون ایک مرد، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رجال۔ ہمارے علماء نے ایک لفظ استعمال کر کے سارے سوال کا جواب دے دیا ہے، من باب تغلیب۔ توجہ، من باب تغلیب۔ میں اگرچہ قبول نہیں کرتا، لیکن فی الحال علماء و بزرگوں کا تذکرہ ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے آیت تطہیر میں ضمیر جمع مذکر ہونے کے باوجود جناب سیدہ سر فہرست ہیں، بلکہ معرفی اہل بیت کے لیے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا کہا گیا ہے، اسی طریقے سے اس آیت کے رجال میں جناب سیدہ مرد نہ ہوتے ہوئے بھی اس عمل میں، جس عمل کی بنیاد پر بچوں کو بھی مرد سے تعبیر کیا گیا، جناب سیدہ شامل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں، نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں، اصحاب پیغمبر وضو کر کر کے مسجد میں جمع ہو چکے ہیں کہ اتنے میں بہت توجہ، پیغمبر اسلام خطبے میں مصروف ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، موضوع گفتگو مجھے نہیں پتا، لیکن جو موضوع چینج ہوا وہ مجھے پتا ہے، میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ نماز جمعہ ہونے والی ہے، اصحاب پہنچ چکے ہیں، مسجد چھلک رہی ہے، خطبہ اسٹارٹ کر چکے ہیں، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں کہ اتنے میں کہیں دور سے، جہاں جس جگہ کا نام بھی تاریخ میں ذکر ہوا احجار الزیت، وہاں پر ایک صحابی پیغمبر کا ڈھول بجاتا ہے مخصوص انداز میں، ڈھم ڈھم ڈھم، مخصوص انداز میں
ڈھول اس نے بجانا شروع کی۔ کوئی غیر معروف صحابی نہیں ہے، پیغمبر اسلام کا اتنا خوبصورت صحابی ہے کہ جس کی شکل میں جناب جبرائیل بھی کبھی رسول خدا کے پاس آیا کرتے تھے، دہیہ کلبی۔ وہ وہاں پر نماز جمعہ میں شریک نہیں ہیں، اصحاب شریک ہیں، نماز جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے ابھی، وہاں دور احجار الزید پر جناب دہیہ کلبی نے ڈم ڈم بجانا شروع کیا۔ چونکہ مخصوص آواز تھی، بھگوڑے یکے بعد دیگرے مسجد سے بھاگنے لگے، مسجد سے ایک ایک کر کے بھاگنے لگے۔ پیغمبر اسلام، توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام جب وہ سب کے سب چلے گئے، بھاگ گئے، چلے گئے، جانتے ہیں کیوں چلے گئے تھے؟ پہلے یہ بھی بتایا چلوں، جناب دہیہ کلبی عظیم صحابی ہیں، شام سے واپس آئے تھے، تجارت کر کے مال تجارت وہاں کا لے کر کے آئے تھے۔ ان کی خاص ادا، خاص طریقے سے بجانے کی وجہ سے سارے اصحاب پیغمبر جو اب تک تو کان لگا کے رسول خدا کی باتیں سن رہے تھے، اب کان کہیں اور لگا ہے، دل کہیں اور لگا ہے۔ یکے بعد دیگرے شروع ہوئے نکلنا، کیوں؟ اس لیے کہ نئی نئی چیزیں خرید کے لائے ہیں، مال آیا ہے، فوراً سب کے سب مسجد چھوڑ کر کے چلے گئے، جا کر کے وہاں پہ جناب دہیہ کلبی سے سامان خرید رہے ہیں۔ رسول خدا کے تیور بدلے، موضوع گفتگو خطبے میں کیا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن ایک مرتبہ پیغمبر اسلام چند صحابی 3 یا 4 کے علاوہ روایت کہتی ہے فَنَفَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، دہیہ کلبی کے پاس احجار الزید کے مقام پر اصحاب پیغمبر میں کوئی ایک بھی ستیہ ناس نہیں بچا، الا علی والحسن والحسین وفاطمہ۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، آیت کا مصداق رجال استعمال ہوا ہے، اس کی وضاحت 2 مرتبہ کر چکا ہوں، اس حدیث کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ چونکہ مخالفین کی کتاب میں یہ روایت آئی ہے، لہٰذا ہمارے محبوب اصحاب کے ساتھ ایک ان کے محبوب اصحاب کو بھی ان لوگوں نے شامل کر دیا، داخل کر دیا ہے۔ بہت توجہ، فَنَفَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، سب کے سب مسجد چھوڑ کر کے دہیہ کلبی کے پاس سامان خریدنے کے لیے چلے گئے، تجارت کرنے کے لیے چلے گئے، بیع و شراء کرنے کے لیے چلے گئے۔ بس کون بچا؟ فی بیوت اذن اللہ کے بعد رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، صرف خدا سے ڈرنے والے جو تجارت جیسے لہو و لعب میں ابھی لہو و لعب کہہ رہا ہوں، تجارت جیسے، بیع جیسے لہو و لعب نے جنہیں مشغول نہیں کیا، منصرف نہیں کیا، وہ نماز کے قیام سے نہیں گئے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں بھاگے، ذکر خدا سے منہ نہیں پھیرا۔ پیغمبر اسلام اب اپنے خطبے کا موضوع چینج کرنے کے بعد خطاب کرتے ہیں مولائے کائنات سے، امام حسن سے، امام حسین سے، اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ سنیوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ جناب سیدہ رسول خدا کے نماز جمعہ میں شرکت کیا کرتی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، الا علی والحسن والحسین وفاطمہ علیہم السلام، اور 3 صحابی جو ہمارے پسندیدہ جناب سلمان، جناب ابوذر اور جناب مقداد۔ چوتھے خبیث کا نام ابھی میں نہیں لے رہا ہوں، لوں گا لیکن ابھی نہیں لے رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، آیت کریمہ، توجہ، آیت کریمہ کے اترنے سے پہلے پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کی طرف، یہ جو 3-4 تھے، اور اہل بیت طاہرین کی طرف خطاب کر کے کہا نظر اللہ الی مسجدی ھذا یوم الجمعۃ، آج اللہ نے میری اس مسجد پر جب نظر دوڑائی تو میرے اہل بیت کے علاوہ اور میرے خاص چاہنے والوں کے علاوہ مسجد میں کوئی نظر نہیں آیا۔
وہ رجال جنہیں تجارت مصروف نہیں کرتی، وہ رجال جنہیں بیع و شراء دین الہی سے، ذکر نماز سے، اقامہ نماز سے بے غفلت میں مبتلا نہیں کرتا، وہ کوئی رجال اور نہیں ہیں، جناب سیدہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، اور ان کے خاص اصحاب خاص ہیں۔ چلو اپنے محمد والے وہاں پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام عمر کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے، مگر آیت نے اتر کے بتلا دیا، اے علی علیہ السلام، آپ ہی صرف مرد نہیں ہیں جو صبح و شام ذکر الہی کرتا ہے، جو لہو و لعب میں تجارت میں مشغول نہیں ہوتا۔ ممدوح ہے تجارت۔ یہاں بات ہو رہی ہے دہیے قلبی سے معاملہ کرنے کی۔ نماز جمعہ کے خطبے کو کون خطبہ دے رہا ہے؟ پیغمبر اسلام۔ اور ان کے خطبے کو چھوڑ کر کے مسجد کا لحاظ بھی نہیں، پیغمبر کا لحاظ بھی نہیں، مال و دولت کے چکر میں بھگوڑے بھاگ گئے۔ اب بھگوڑے جب بھگوڑے ہیں، چاہے وہ میدان کے بھگوڑے ہوں چاہے مسجد کے بھگوڑے ہوں، تجارت اور بیع انہیں ذکر الہی سے مشغول نہیں کرتے، انہیں غافل نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد توجہ چاہتا ہوں، جس صحابی کا، پیغمبر اسلام کے صحابی کا تذکرہ اس روایت میں سنیوں نے کیا ہے، ان کی مجبوری ہے۔ روح المعانی آلوسی کی تفسیر ہے، اب جلد و صفحہ نمبر یاد نہیں رہ گیا، اس میں وہ نقل کرتا ہے کہ جناب سیدہ مسجد میں تشریف فرما ہیں، امام حسن و امام حسین علیہ السلام بچے تشریف فرما ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام، یہ تین صحابی۔ رجال کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے، اسباب غلبہ بھلے ہی ہمارے علماء نے قبول کیا ہے، درست ہے، لیکن یہاں پہ رجال جن خصوصیت کے تحت استعمال ہوا ہے، توجہ چاہتا ہوں، وہاں پر یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ صہیب رومی بھی تھا، اور پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے اہل بیت، بہت توجہ، اے میرے اہل بیت، اے میری بیٹی، اے میرے داماد، اے میرے دونوں نواسے، اور میرے اے اصحاب خاص، اگر تم لوگ آج مسجد میں نہ ٹھہرتے، توجہ، اگر تم لوگ بھی اگر آج مسجد میں نہ ٹھہرتے تو خدا وند متعال اہل مدینہ کے اوپر، سب کے اوپر ویسے ہی آگ برساتا جیسے حضرت لوط کی قوم پر آگ برسا چکا ہے۔ وَتَحْسَبَتْهُمُ الْحِجَارَةُ، اور پتھر ویسے ہی برستے جیسے قوم لوط کے اوپر پتھر برسے، حضرت سلمان کی بنیاد پر، حضرت ابوذر کی بنیاد پر، حضرت مقداد کی بنیاد پر۔ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی چلے جاتے تو اہل بیت تو تھے، اہل بیت تو تھے، وہ نبی کے خطبہ کو کان لگا کر کے، کان دھر کے سننا ہے۔ لیکن اصحاب پیغمبر کتنے رسیہ تھے تجارت اور بیع و شراء کے کہ پیغمبر کے خطبے کو چھوڑا، مسجد کو چھوڑا، چلے گئے۔ روایت کا فقرہ بہت توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر نے کیا کہا کہ اے اہل بیت، اے میرے بچوں نواسوں، اگر تم بھی چلے جاتے، اے میری بیٹی اگر تم بھی چلی جاتی، اے میرے داماد اگر آپ بھی چلے جاتے، اے میرے اصحاب خاص اگر آپ بھی چلے جاتے، تو خدا وند متعال میری مسجد پر نظر کرنے کے بعد اور مجھے یکو تنہا دیکھ کر کے پورے مدینے کے اوپر آگ اور پتھر برساتا۔ معلوم ہوا وہ لوگ جو پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، پہاڑ پہ جائیں یا حجر الزیت پہ جائیں، حجر کی جمع وہ بھی پتھر، پہاڑ پہ جائیں چاہے پتھر پہ جائیں، جو نبی کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے، آگ برسائی جائے، اس کے اوپر پتھر پڑے۔
لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. یہ اقامہ صلاۃ سے مراد نماز جمعہ کا قیام ہے. اب وہ جو شخص جس کا تذکرہ اس روایت میں سنیوں کی مجبوری ہے کہ اپنے والوں کو بھی بھدا لفظ گھسیڑ دیتے ہیں وہی ہے. توجہ چاہتا ہوں. کون ہے؟ صہیب رومی. اس سے پہلے کہ اس کے اوپر میں گفتگو کروں ایک فقرہ اور بھی سنتے چلیں. نام بنام لعنت نہ کریے، ٹھیک ہے نہیں کریں گے، لیکن جو تاریخ میں نام بنام لعنتیں آئیں اسے کہاں لے جائیں؟ تاریخ میں دعائے صنم قریش ضعیف ہے. جی ہاں ضعیف ہے، لیکن ایسے فقرے کسی غیر معصوم سے کہلوا دیجئے تو جانوں. نام بنان تاریخ کی کتابوں میں، معتبر کتابوں میں، ہماری اہم ترین کتابوں میں، رجال کی بھی کتابوں میں جلد نمبر صفحہ نمبر سب لکھا ہوا ہے. میں آپ کو بعد میں بتا سکتا ہوں. توجہ. رحم اللہ بلالا، توجہ، رحم اللہ بلالا کان عبدا صالحا. دوسرا فقرہ وَلَعَنَ اللَّهُ صُحَيْبًا. چھٹے امام فرما رہے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ صُحَيْبًا كَانَ عَبْدَ سُوءٍ يَبْكِي عَلَى عُمَرٍ. ہمارے بعض علماء نے وہاں پہ رے میم عین الگ کر کے پہلے رے لکھا ہے، پھر میم لکھا ہے، پھر عین. الٹ لیجیے آپ کو پتہ چل جائے گا کون ہے. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ. رجال کشی میں اٹھا کر کے دیکھ لیے باقاعدہ عمر لکھا ہوا ہے. معجم رجال سید خوئی کی عمر لکھا ہوا ہے. منتہی المقال عمر لکھا ہوا ہے. اور میں جلدی میں نہیں دیکھ سکا، ضرورت بھی نہیں تھی. ایک جگہ مل جائے کافی، وہ بھی پرانی ترین کتاب رجال کشی. مگر وہاں فرق ہے عبارت میں. جو میں آپ کے سامنے عبارت ذکر کر رہا ہوں بہت توجہ. رحم اللہ بلالا کان عبدا صالحا. خدا رحمت نازل فرمائے جناب بلال کے اوپر. چھٹے امام دعا دے رہے ہیں کہ وہ عبد صالح الہی تھے. مولا دعا کی وجہ بھی تو بتا دیجئے کہ آپ عبد صالح تو بہت سے اصحاب رسول خدا تھے، جناب بلال ہی کے اوپر دعا کی کیوں کر رہے ہیں؟ بہت توجہ. کبھی کبھی اشیاء کی تعریف حد فصل، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص سے بھی ہوتی ہے. کبھی مثالیں دے کر کے ہوتی، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے تو عرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. بلال کا نام ضرور آیا ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے یہاں بلال نہیں ابو لولو ہونا چاہیے. رحم اللہ بلالا کان عبدا صالحا وَلَعَنَ اللَّهُ صُحَيْبًا. صاد سے صُحَيْبًا کان عبد سوء، یہ بہت برا غلام تھا. یبکی علی عمر. میں نے بتایا کہ بعض نے احتیاط کرتے ہوئے رے میم عین الٹا لکھا ہے کہ سمجھنے والے ہی بس سمجھیں. بعض لوگوں نے یبکی علی فلان کہہ کے کام چلا لیا ہے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ فلانا کون ہے. توجہ چاہتا ہوں. مگر 3 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا. مولا امام صادق علیہ السلام نام بنام رسول خدا کے غلام پر، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آیت اللہ خوئی نے بھی، تنقیح المقال میں بھی اور دیگر نے صہیب مولا رسول اللہ عنوان بنایا ہے. مگر یہ غلطی ہے، اشتباہ بزرگوں سے ہوتا ہے. لیکن ہمارے اغی خوئی کے شاگرد علامہ محمد تقی تستری جو صاحب الخصائص الحسنیہ کے پرپوتے تھے،
میں وہیں قم میں تھا تب ان کا انتقال. بہت بڑی شخصیت تھی. لما کی نعجہ کی شرح لکھی ہے, قاموس الرجال 15 جلد میں لکھی ہے. قضایہ امیر المومنین جو آپ برابر پڑھتے ہیں وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے. بہت سی کتابیں لکھی ہیں. وہ یہاں پہنچ کر کے کہتے ہیں صہیب رومی, توجہ, نہ تو روم کا تھا اور نہ رسول خدا کا غلام تھا. کیوں غلام کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ یہ شخص اصلاً روم کا ہی نہیں تھا, یہ موصل کا رہنے والا تھا. رومیوں نے حملہ کیا, غلام بنایا, لا کر کے مکے کی طرف, مکے کے اطراف میں اسے بیچ دیا. کس عبداللہ ابن جدعان, بہت مشہور شخص جس کا دسترخوان بہت بڑا ہوتا تھا, اس نے اس کو خریدا, گھر پہ اس کو کام پہ لگا دیا, جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ لوگ کام کرتے ہیں. پیغمبر اسلام کا غلام نہیں تھا, مگر مقابل میں جن کا نام لیا جا رہا ہے, جن کے اوپر رحمت کی دعا کی جا رہی ہے, وہ جانتے ہیں کس کے غلام تھے. خبیث اول کے غلام تھے, بعد میں رسول خدا کے غلام کہلائے. توجہ, پیغمبر کے غلام ہونے کا تذکرہ رجال کشی میں چونکہ ابہام کے طور پر ہے, اس لیے بعض ہمارے علماء نے یہ سمجھا کہ صہیب بھی رسول خدا کا غلام تھا. آغا خو نے بھی لکھا ہے, دیگران نے بھی. لیکن عزیزان محترم, آغا خوئی کے شاگرد رشید جناب ملا محمد تقی تستری فرماتے ہیں نہ تو یہ روم کا تھا نہ یہ رسول خدا کا غلام تھا. غلام, اور اس کے بعد ایک روایت بھی جڑ دی گئی, ایک روایت بھی جڑ دی گئی. کیا؟ صہیب سابق الروم, اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں میں حبشہ کے جناب بلال, فلاں جگہ کے فلاں صاحب, فلاں جگہ کے فلاں صاحب, اور روم کا سب سے پہلے اسلام لانے والا یہی صہیب رومی تھا. مگر امام صادق علیہ السلام نے لعنت کر کے پوری قلعی کھول دی. کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ صہیبا کان عبد سوء, برا آدمی تھا, برا غلام تھا, کیونکہ یہ خبیث ثانی کے اوپر رویا کرتا تھا, افسوس کیا کرتا تھا. اما جب امام صادق علیہ السلام, بہت توجہ, امام صادق علیہ السلام اس ملعون کے اوپر رونے والے, سوگ منانے والے, رونے والے, رونے کا مطلب کیا ہے؟ قتل ہوا تھا, خون بہا تھا, شہید ہیں مسلمانوں کے نزدیک. اس کے رونے والے پر مولا لعنت کر رہے ہیں, تو پھر اس کے اوپر بطریق اولا لعنت ثابت ہے. نہیں تسلیم کرتے نہ تسلیم کریں, میری بات آگے کی سنیں, بہت توجہ چاہتا ہوں. تو یہاں پر قتل عمر پر صہیب چونکہ گریہ کر رہا تھا, منہ بنا رہا تھا, سوگواری کر رہا تھا, مولا نے اس لیے اسے عبد سو کہا. مقابل میں جناب بلال کا تذکرہ نہیں, جناب ابو لولو کا تذکرہ ہونا چاہیے, کہ جنہوں نے اس کو رونے کے لیے آمادہ کیا, جس کے اوپر چھٹے امام نے لعنت کی ہے, یقیناً وہ قاتل اس ملعون ثانی کا پسندیدہ اور پیارا ہوگا. اگر آپ تسلیم نہیں کرتے نہ تسلیم کریں, میں آگے بڑھتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. مگر جناب امام صادق علیہ السلام نے یہ جو موازنہ کیا ہے, میری بظاہر سمجھ میں نہیں آیا. پہلے میں آپ کے سامنے آپ کو اپنے ساتھ لینا چاہ رہا ہوں. میرے حساب سے جناب ابو لولو کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا, نہیں کیا امام نے. لیکن یہ موازنہ کوئی معنی رکھتا ہے نا؟ کیا جناب بلال کے سلسلے میں ہمارے بعض بزرگوں نے معمولی خلش ہی صحیح ذکر کی ہے نا, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. جناب بلال خود سے شام نہیں گئے تھے, مجبور کیا گیا تھا, بیچارے بھگائے گئے تھے. امام صادق علیہ السلام نے ہی صرف دعا نہیں کی ہے, امام باقر علیہ السلام کی اور بھی دعائیں امام صادق علیہ السلام کی ذکر ہوئی ہیں. اسی کو سن لیجئے, پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بہت توجہ. دونوں امام, پانچویں امام بھی, چھٹے امام بھی, ایک اور روایت میں جناب بلال کے اوپر مغفرت اور دعا
کرتے ہوئے رحمت کی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، بہت توجہ، حی علی خیر العمل سے کیا مراد ہے؟ ولایت معصومین علیہ السلام. اسی نے تو ملعون نے اس کو اذان سے نکالا. دوسری روایت چھٹے امام کی موجود ہے کہ حی علی خیر العمل سے مراد بر فاطمہ و ولدہا، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ حی علی خیر العمل ہے. اور ان کی اولاد سادات بزرگوار کی ریکھ دیکھ کرنا، حمایت کرنا، مدد کرنا، یہ کیا ہے؟ نیک سلوک کرنا ان کے ساتھ، یہ ہے حی علی خیر العمل. توجہ چاہتا ہوں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا حی علی خیر العمل اذان میں جہاں ولایت کی طرف جلدی سے، خیر عمل کی طرف جلدی سے آنے کی 5 وقت وہ لوگ، البتہ وہ تو حی علی خیر العمل کھا چکے ہیں. اذان میں یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے، لوگ جمع نہیں ہو رہے تھے جنگ کرنے کے لیے، اس نے کہا حی علی خیر العمل کو ہٹاؤ. کیا یہی وجہ تھی؟ توجہ چاہتا ہوں، امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام علیہ السلام دونوں جناب بلال کے اوپر رحمت کی دعا کر چکے. چھٹے امام فرماتے ہیں جناب بلال نے رسول خدا کی رحلت ہوتے ہی عہد کر لیا، پیمان اپنے آپ سے باندھ لیا، لا اوزن لأحد بعد رسول اللہ، میں بعد رسول کسی کے لیے بھی اب اذان نہیں کہوں گا. کون بیان کر رہا ہے؟ چھٹے امام. اس کے بعد بلا فصل امام فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ تُرِكَ مِنَ الْأَذَانِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ. جناب بلال نے جو عہد کیا تھا اپنے آپ سے، مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ حی علی خیر العمل اس دن سے چھوڑ دیا گیا. حی علی خیر العمل چاہے نماز ہو، چاہے ولایت اہل بیت طاہرین ہو، چاہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن حی علی خیر العمل جو چھوڑا گیا ہے وہ حضرت بلال کے اپنے عہد و پیمان کی بنیاد پر چھوڑا گیا ہے. امام صادق کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بظاہر اس روایت کے ذریعے جناب بلال کی تنقیص ہوتی ہے کہ آپ کو اذان کہنا چاہیے تھا تاکہ حی علی خیر العمل باقی رہ جاتا. نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے. وہ تو ٹھانے ہوئے تھے، چاہے نماز مراد ہو، چاہے ولایت مراد ہو، چاہے جناب شہزادی کے ساتھ نیک سلوک کرنا مراد ہو، ہم تو اس خیر العمل کو اس اذان سے ختم کر دیں گے. ختم ہو گئی اذان سے حی علی خیر العمل، بعد پیغمبر ختم ہو گیا. جناب بلال نے، معمولی انسان نہیں تھے، چھٹے امام جو 5 امام دعا کر رہے ہیں، یوں ہی دعا نہیں کر رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، امام جناب بلال قریب پہنچے ملعون ثانی کے پاس. بعض روایت میں کہ یہ آیا، اے بلال کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم غلام تھے؟ کس کے؟ ہمارے صاحب کے، خبیث اول کے. جناب بلال کیا تھے؟ غلام تھے. انہوں نے تم کو آزاد کیا. سارے لوگ بیعت کر چکے، تم کیوں نہیں بیعت کر رہے ہو؟ بہت توجہ، سارے لوگ بیعت کر چکے ہیں، تم کیوں نہیں بیعت کر رہے ہو؟ اور روایت کہتی فاخذ بطلابی، ہم لوگ کہتے ہیں نوٹا پکڑ لیا. ملعون ثانی نے جناب جناب بلال کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ چلو بیعت کرو. بہت توجہ یہاں سے. جناب بلال نے کہا، اپنا چھڑایا اور چھڑا کر کے خبیث سے کہہ رہے ہیں، یا ابن خطاب سن، تیرے صاحب نے مجھے اگر راہ خدا میں آزاد کیا ہے تو میں سابقہ غلامی کی بنیاد پر کسی نااہل کی بیعت نہیں کر سکتا. میں کبھی کبھی ڈرتا ہوں کہ میری بعض باتیں آپ لوگ ہضم نہ کریں، لہٰذا میں متن عربی پڑھنے کا عادی بن گیا ہوں، ورنہ ضروری نہیں ہے.
جناب بلال نے ملعون ثانی سے کہا اگر سابقہ غلامی کی بنیاد پر تو تم مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہو اس کی تو میں بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ راہ خدا میں اگر اس نے آزاد کیا ہے فبہا، لیکن اگر کسی اور چکر میں اس نے مجھے آزاد کیا ہے تو میں اسی مدینے میں بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے تم اور وہ بیعت میری لے لیتے ہیں۔ لفظوں پہ غور، ما کنتو ابایع، ما کنتو ابایع، میں اس شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، لم یستخلف ہو رسول اللہ، جسے کبھی رسول خدا نے خلیفہ بنایا ہی نہیں۔ سمجھیے اب رسول خدا کی غلامی میں تھے، اب آزاد ہوئے، رسول خدا کی رحلت ہو گئی، مگر اس زمانے کے سب سے بڑے 2 نمبری ڈکٹیٹر سے جناب ابو ذر ڈرے نہیں، جناب بلال ڈرے نہیں، اس سے کہہ رہے ہیں ما کنت ابایع من لم یستخلف ہو رسول اللہ، رسول خدا نے جس کو کبھی خلیفہ بنایا ہی نہیں ہے میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بدبخت نے جناب بلال کو گالی دی، ترجمہ میں نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جناب بلال نے ایک عجیب و غریب بات کہی، عجیب و غریب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب بلال اپنے عہد و پیمان پر جیسے اذان والے مسئلے میں قائم تھے، اسی 18 ذی الحجہ کو، اسی طرح 18 ذی الحجہ کو جو ایک شخص کے ہاتھ پر انہوں نے ہاتھ دیا تھا میدان غدیر میں، اس غلام رسول نے امیر المومنین کے ہاتھ پر جو ہاتھ دیا تھا، بیعت کی تھی، اس ملعون ثانی کو خطاب کر کے کہتے ہیں جناب بلال ومن استخلفہ، بہت توجہ چاہتا ہوں، ومن استخلفہ، اور جسے والذی استخلفہ، جس کو رسول خدا نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، جس کو رسول خدا نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، بہت توجہ چاہتا ہوں، بیعتہ فی اعناقنا الی یوم القیامت۔ جو بھی تیرا باپ ہو تو ہوگا اپنے باپ کا بیٹا، میں بھی غلام رسول خدا ہوں، جس کی تو مجھ سے بیعت لینا چاہ رہا ہے اسے رسول خدا نے خلیفہ بنایا نہیں، اور جسے رسول خدا نے خلیفہ بنایا ہے تو مکر جا، تیرا صاحب مکر جائے، سارے مسلمان مکر جائیں، لیکن ان سب کی جمع کسے گا، بیعتہ فی اعناقنا الی یوم القیامت، اس کی بیعت سارے مسلمانوں پر قیامت تک قائم ہے۔ بیعت توڑنے والے لعنتی ہیں، بیعت پہ قائم رہنے والے رحمت اللہ۔ صہیب رومی تھا کون؟ میں نے بتایا نہ تو وہ رومی تھا اور نہ وہ رسول خدا کا غلام تھا، سابق الاسلام جڑ دیا گیا ہے کہ رومیوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے جناب یہی صہیب رومی تھے۔ تو پھر رومی کہا کیوں گیا؟ انما سمی صہیب رومیا لحمرتہ، چکنا تھا،
پچھلی مجلس میں نے زید ابن ثابت کو جب چکنا کہا تھا، میری بات سنیں، شب شہادت ہے، میری طرف متوجہ ہیں۔ پچھلی مجلس میں جب زید ابن ثابت کو میں نے چکنا کہا تھا تو ہمارے بعض بزرگوں نے اعتراض کیا تھا، میں ان کی احترام میں اس لفظ کو چینج کرتا ہوں، گورا چٹا تھا، اور پلس لحمرت ہی، وہ روم کا نہیں تھا، اسی موصل کا تھا، مگر رومیوں کی طرح بڑا گورا چٹا تھا، لحمرت ہی، حمرہ کہتے ہیں للو تھا، یعنی بہت توجہ، یہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کہا تھا آئے گا موقع، اب آ رہا ہے موقع جو آپ لوگ لعنت کا سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ کانا صلوات پڑھی محمد وعلی محمد، انما سمیا رومین، وہ روم کا نہیں تھا، اسی عراق کا تھا، موصل کا ظاہراً تھا، انما سمیا رومین لحمرت ہی، اپنی خوبصورتی، اپنے گورے چٹے ہونے کی وجہ سے اسے رومی کہا گیا۔ زید ابن ثابت کا یاد ہے؟ اب اپنی کتاب سے نہیں، ابن اسیر جزری اس کی کتاب سے سنیے۔ کان عمر محبا لصہیب، جلد 3 اسد الغابہ، جلد 3 صفحہ 32۔ ایسے لونڈے جناب کو بہت پسند تھے۔ بہت توجہ، کان عمر محبا لصہیب، صہیب رومی کو ہمارے سیدنا، ہمارے سردار فاروق اعظم وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ کہتے ہیں، لعنت کرے خدا ان اوصاف کے اوپر بھی، بہت اسے چاہتے تھے۔ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ شب شہادت بھی ہے، ایک دن اس کے فارم ہاؤس پہ بھی پہنچ گئے۔ ارے آپ ہنس رہے ہیں، عبارت میں نقل کر رہا ہوں جلد 3 صفحہ 32 سے۔ دخل علی حائط لصہیب، دخلہ کے بعد اس کا نام بھی ذکر ہوا، بار بار کیوں نام لوں۔ ایک دن شوق میں، اشتیاق میں، محبت میں پہنچ گئے اس کے فارم ہاؤس پر۔ حائط جانتے ہیں نا، حائط دیوار کو صرف نہیں کہتے، باغیچہ کو، باؤنڈری کو، فارم ہاؤس کو۔ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ ایسا کلمہ اتنا خراب ہے کہ یہاں پہ جچتا بھی ہے۔ دخل فلان علی حائط لصہیب، صہیب کے اس جگہ پر بھی پہنچ گیا جو اس کی دیوار تھی، 4 دیواری تھی، باغ تھی۔ اب کس لیے گئے تھے وہ اسی کتاب سے سنیے جو سنیوں کی کتاب ہے، میری بات نہیں ہو رہی ہے، بہت توجہ۔ جزری لکھتا ہے اس کے پاس پہنچنے کے بعد، حالانکہ جناب سیدہ کے سلسلے میں اور گفتگو کرنا چاہیے تھی مگر میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ وہاں پہنچ کر کے وہ کہتا ہے کہ اے صہیب، تمہارے اندر بعض خامیاں ہیں، لولا ہننا، عبارت پہ توجہ کریں، لولا ہننا، اگر وہ خرابیاں تیرے اندر نہ پائی جاتی، ما قدمت احدا علیکا، میں نے حوالہ دے دیا ہے، میں کسی اور کو تیرے اوپر مقدم نہ کرتا، کیا علی کیا عثمان، مطلب سمجھے؟ اتنا چاہتے تھے صاحب اس کو، اس چکنے کو، حالا چکنا واپس اس گورے چٹے کو اتنا چاہتے تھے، پہنچ گئے اس کے فارم ہاؤس پہ۔ دخل فلان علی حائط لصہیب، اور وہاں پہنچنے کے بعد جو فقرہ داغا ہے وہ بہت بڑا داغ ہے مسلمانوں کے خلیفہ کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ اگر تیرے اندر بعض کمیاں نہ ہوتی تو میں تیرے اوپر کسی کو مقدم نہ کرتا، اتنا تجھے میں چاہتا ہوں کہ خلافت کی بھی باغ ڈور ہار کی طرح تیرے گلے میں ڈال دیتا۔ کتنی بے وقعت ہے یہ، جی صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایسے انسان کو، ایسے خبیث کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ عبد سوء تھا،
جو اس ملعون کے اوپر رویا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، یہی سے میں آپ کو مصائب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اس آیت کا مصداق بنا دیا گیا فی بیوت اذن اللہ کا، رجال لا تلہیہم تجارت و بیع کا، لیکن جناب ابن سعد طبقات سنیوں کی کتاب طبقات الکبریٰ کے نام سے مشہور ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 27 سے میں خود ابھی دیکھ کر کے آ رہا ہوں، سنیوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے وصیتوں میں ایک وصیت یہ کی تھی کہ میرے بازو کو غسل میت دیتے وقت بھی کھولا نہ جائے۔ عزیزان محترم، چوتھی صدی کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اونی، ان کا 4 مصرع بھی میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے سید مرتضیٰ کی بات، شیخ طوسی کی بات اور چند بزرگوں کی بات سن لیجئے۔ فضائل تو جناب سیدہ کے نہیں پڑھ سکا، کم پڑھا، لیکن مصائب سن لیجئے۔ ابن سعد سنی ہے، بہت مشہور ہے، طبقات بہت پرانی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جناب سیدہ نے فی ما اوسط جو وصیت کی تھی نا، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میرے بازو کو نہ کھولا جائے۔ یہ شاید دوسرے مسلمان طبقات پڑھنے والے نہ سمجھ پائیں، لیکن ہم آپ سمجھتے ہیں کہ جناب سیدہ نے یہ وصیت کیوں کی تھی۔ برابر پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شلاق سے، کوڑے سے، اتنی زور سے اس ملعون نے جناب سیدہ کے بازو پہ مارا تھا نا کہ روایت کیا سارا قدملجل اسود۔ دیکھیں جب چوٹ لگتی ہے نا، جب تر و تازہ چوٹ رہتی ہے نا تو سرخ رہتا ہے یا سبز ہو جاتا ہے، لیکن جب چوٹ کچھ دن گزر جاتا ہے نا، اگر بڑی زور سے لگی ہو نا تو سیاہ پڑ جاتی ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہے سارا قدملجل اسود، میرے بازو پر جیسے تعویذ، ایک کالا سا تعویذ بنایا تھا۔ جناب سیدہ نہیں چاہتی تھی کہ امیر المومنین کی نگاہ ان کے اوپر پڑے۔ اب اس شاعر کی بات سنیے، اس سے پہلے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کو جو شلاق اور کوڑا مارا گیا تھا نا، صرف بازو پہ نہیں مارا گیا تھا، بلکہ وہ فرماتے ہیں ضربت السیاط بے جنبہا، پسلی تو ٹوٹی ہی تھی، کوڑوں سے جناب سیدہ کی پسلیوں پہ وار سید مرتضیٰ نے یہ کہا ہے نا، ایک کوڑا نہیں، ایک شلاق نہیں، مارنے والے کئی تھے، اور ان سب نے جناب سیدہ کے بازو کو بھی زخم کیا، پہلو کو بھی زخم کیا۔ اب اس چوتھی صدی کے شاعر کے 4 مصرے سنیے، کہتا ہے ضرباہا، تصریح کیسے گا، ضرباہا، ایک ہی وقت میں قنفذ نے بھی، عمر نے بھی، دونوں نے اپنی پوری طاقت سے جناب سیدہ کو اتنی زور سے مارا تھا کہ نشان بعد میں پتہ چلتے ہیں، سرخ بعد میں ہوتا ہے، سبز بعد میں ہوتا ہے، کالا بعد میں ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ضرباہا اثرت السیاط اثرا بینا مثل السوار، جناب سیدہ کے اوپر ان دونوں کتوں نے ایک وقت وار کیا، ایک نے بازو پہ مارا، دوسری نے پہلو پہ مارا۔ جناب سیدہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، اثرت بینا مثل السوار،
جہاں جناب سیدہ چوڑیاں پہنا کرتی تھی وہاں پہ بھی بڑا تازہ نشان پڑ گیا. دروازہ گرائے جانے کے بارے میں مختلف روایات ہیں. میں بھی بہت سی مختلف روایتیں پڑھ چکا ہوں، لیکن اس سے پہلے سنیے. دروازہ دھکا دیا گیا ہے اور جناب سیدہ عزادۃ البید میں چلی گئی ہیں. فشار دیا گیا ہے، یہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں ہے بھی، لیکن بہت توجہ، لیکن ایسا کیا ہوا کہ فشار کی وجہ سے جناب محسن سے میں یہی بیان کر کے آپ کی تمام کروں گا. عزیزان محترم، جب دروازے کو دھکا دیا گیا ہے نا تو دونوں پارٹ کھل گئے. ایک طرف جناب سیدہ تھی، فشار دیا گیا، پیر سے دبایا گیا اور اس کے بعد ملعون آگے بڑھتا ہے. چھٹے امام کے دو فقرے، پہلا فقرہ، پہلا تماچا جناب سیدہ کے منہ پر اتنی زور سے مارا بیان کرنے سے پہلے خواتین بنی ہاشم کی پردہ داری مشہور رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں، خواتین بنی ہاشم ہاشمیات بہت زیادہ پردہ کیا کرتی تھی. کبھی کوئی ہاشمی خاتون کے بندے دیکھ نہیں سکتا تھا. میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب صفیہ امیر حمزہ کی بہن رسول خدا کی پھوپھی کسی کام میں تیزی کے ساتھ جا رہی تھی. ان کا یہ دامن، یہ کپڑا یہاں سے آنکھ کان کے پاس سے ہٹ گیا. اسی دوسرے کتے نے دیکھ لیا اور ایک مرتبہ طنز کیا کہ تم ہاشمی ہو، اس کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤ گی. جناب صفیہ رسول خدا کے پاس پہنچی، اس ملعون کی شکایت کی. بس یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہاشمیات کے بندے کپڑے سے باہر نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن جب اس کتے نے جناب سیدہ کے منہ پہ تماچا مارا، کان کی لو زخمی ہوئی، بندہ ٹوٹا، حجاب سے باہر نکل کے زمین پر گر گیا. بندہ ٹوٹ کر کے زمین پر گر گیا، دیکھا کسی نے نہیں تھا. اس کے بعد ملعون پھر آگے بڑھا اور اب جو دوسرا تماچا جناب سیدہ کے رخسار پہ مارا، دو اثر ہوا، آنکھ زخمی ہو گئی. جناب سیدہ منہ کے بل زمین پہ گر گئی. اس کے بعد جناب سیدہ سنبھلنا چاہتی ہے. بہت توجہ، ابھی محسن شہید ہوئے یا نہیں ہوئے میں نہیں جانتا. بعض نے لکھا ہے کہ دیوار کے فشار کی بنیاد پر محسن شہید ضرور ہو گئے تھے، لیکن روایت کہتی ہے، امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، اماد الدین قریشی لکھتا ہے نا کہ جناب محسن بعد میں شہید ہوئے ہیں، بعد میں ظہور پذیر ہوئے ہیں. کیسے دروازہ جل رہا تھا نا، فشار دے چکے. اس کے بعد اس ملعون نے جب دو تماچا مار لیا، روایت کہتی ہے پیچھے ہٹا اور نشانہ لیا بدن جناب سیدہ کا. نشانہ لینے کے بعد فدفع الباب علی بطنہا، دروازے کو اتنی زور سے مارا کہ دروازہ جناب سیدہ کے شکم پہ گرا. جناب محسن شہید.
حسین